على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. بزرگان محترم، مکرم حاضرین و معزز سامعین، اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ رہو، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتے رہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی ہر دونوں میں خوشخبری ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. ان آیات بینات میں حق تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام کا مقام اور مرتبہ بتلایا ہے، ان کے رتبے اور درجے سے ہمیں واقف کروایا ہے کہ یہ وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں کہ جن پر کوئی خوف طاری نہیں ہوتا اور یہ حزن و ملال اور رنج و غم میں مبتلا نہیں ہے. دنیاوی زندگی بھی ان کی شان و شوکت والی ہوتی ہے، برزخی زندگی بھی رفعت و عظمت والی ہوتی ہے، اور اخروی زندگی بھی کامیابی اور فوز و فلاح والی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کے شک شبے کی نفی کر دی ہے دو حرف تاکید کے ذریعے سے. الا حرف تنبیہ ہے، آگاہ رہو، متنبہ ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، بھول نہ جانا. جو بات سمجھائی جا رہی ہے یہ گوش دل سے سننے کے لائق ہے، دل کے کانوں سے سننے کے لائق ہے، اور دل کی تختی پر سنہری حروف میں نقش کر لینے کے لائق ہے. ان بے شک کوئی اس میں شبہ نہ کرنا، اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب میں جو رہنے والے ہیں، یہ عام لوگوں جیسے نہیں ہیں. عام لوگ تو خوف کا عالم طاری ان پر ہوتا ہے، رنج اور غم میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن یہ اتنے اللہ کے مقرب ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ سے تعلق کی وجہ سے ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں گھبراہٹ میں مبتلا نہیں کر سکتی. لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف طاری نہیں ہوتا. ولا هم یحزنون، اور یہ کبھی رنجیدہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ اپنی ذات کو بھی اللہ کے حوالے کر چکے ہوتے ہیں، اپنے معاملات کو بھی اللہ کے سپرد کر چکے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے آپ کو مکمل حوالے کر دیتے ہوتے ہیں، کیونکہ دین اسلام مکمل اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کرنے کا ہی نام ہے. اسلام کے معنی کیا ہے؟ گردن نہادن. اسلام کے معنی کیا ہے؟ سرنڈر ہو جانا. اسلام کے معنی کیا ہے؟ سر تسلیم خم کر دینا، اپنی ہر خواہش کو اپنے مولا کی مرضی کے تابع کر دینا، اپنے ہر ارادے کو منشا یزدی کے تحت کر دینا، اپنے ہر معاملے کو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے موافق اور مطابق کر دینا. جو کچھ فرمایا جائے اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا قرب اور ایسا تعلق حاصل کرنے والے اب کسی سے وہ مرعوب نہیں ہوتے. دنیا ان کو ڈرانے کی کوشش برابر کرتی ہے، ان کے
استقامت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی غیبی تائید حاصل کر چکے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی وہ مرعوب نہیں ہوتے۔ انہیں چاہے قید و بند کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، انہیں چاہے دنیا کے آرام و آسائش سے محروم کر دیا جائے، وہ کبھی بھی مرعوب نہیں ہوتے۔ لا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور وہ ان سے کوئی چیز چھین لی جاتی ہے یا ان پر کوئی مشکلات آ جاتی ہے تو اس پر رنجیدہ بھی نہیں ہوتے۔ وہ ہر شے میں اللہ تعالیٰ کے فعل کو دیکھتے ہیں، فعل باری کو افعال عباد میں دیکھتے ہیں کہ کس کا کیا ارادہ، کس کی کیا مرضی، کس کا کیا منشا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اس کی مشیت پر نظر رہتی ہے، اس لیے بڑے اطمینان سے وہ زندگی کے لمحات گزارتے ہیں۔ اب ان کی یہ بے خوفی کی زندگی، جرأت کی زندگی، ہمت اور شجاعت کی زندگی کا ذکر کیا، حسن و ملال سے بالکل پاک رہنے والی زندگی کا ذکر کیا، تو ساتھ ساتھ ان کے دو اوصاف بھی بیان کر دیے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ان پر کوئی خوف طاری نہیں ہوتا، یہ ڈرتے نہیں ہیں۔ تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ شاید یہ من چاہی زندگی گزارتے ہوں گے، نہیں، الذین آمنوا، یہ وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں، ایمان کی نعمت سے مالا مال ہیں، درست عقائد کے حامل ہیں، اللہ اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے اعتقادات رکھتے ہیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، خوف اور خشیت والی زندگی بسر کرتے رہتے ہیں۔ پہلے کہا ان پر کوئی خوف نہیں ہے، آگے فرما رہا ہے ایمان کے ساتھ یہ تقوی اور خوف کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو خوف نہیں بھی ہے، خوف ہے بھی، یعنی خالق کا ان پر کوئی خوف طاری نہیں ہوتا، خوف اپنے خالق سے کرتے ہیں۔ کس طرح کا خالق سے خوف ہوتا ہے اس کا تذکرہ ایک اور مقام پر سورہ الف لام میم سجدہ میں یوں کیا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ وہ مردان خدا ہیں کہ جن کے پہلو بستروں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، جو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں خوف کی حالت میں اور امید و رجا کی کیفیت میں، یعنی ڈرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رحمت سے امیدوں کو وابستہ رکھتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل بس ایک رسمی طور پر آئے، نماز پڑھے اور چلے گئے، نہیں، ہمیشہ ان پر اپنے رب کی بارگاہ کی خشیت طاری ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے خوف اور خشیت کی؟ اس لیے کہ وہ حق تعالیٰ کا عرفان رکھتے ہیں، انہیں علم ہوتا ہے، اور تقاضۂ علم یہی ہے کہ جس قدر عظمت والی ذات کا علم ہو اسی قدر اس کے دربار عالی کے سلسلے میں احتیاط بھی ہوتا ہے اور ڈر اور خوف بھی طاری ہوتا ہے، کہیں کوئی ایسی حرکت صادر نہ ہو جائے جس سے ہمارا معبود اور محبوب خفا اور ناراض ہو جائے۔ اس لیے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے بندوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے وہ ہوتے ہیں جو علم کی نعمت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ العلماء یعنی العرفاء، وہ علم والے جو حق تعالیٰ کا عرفان رکھتے ہیں، اور اللہ کا عرفان یہ تو مقصود ہے، کیوں ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ میری عبادت کریں، ای لیعرفون، یہ میرا عرفان حاصل کریں، پہچانیں کہ میں کون ہوں۔ حق تعالیٰ کی معرفت کے لیے وہ کوشاں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کو حاصل ہوتی ہے، عام لوگوں سے زیادہ اللہ کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے خوف بھی رکھتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بخاری شریف کی حدیث پاک کا حصہ آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے سردار، نبیوں کے سرتاج، وجہ تخلیق کون و مکان ہیں۔ وہ حبیب پاک اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں، انا اعلمکم باللہ واخشاکم لہ، اے میرے صحابہ میں تم میں سب سے بڑھ کر اللہ کو جانتا ہوں، اس لیے سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو چاہے رب وہی فرماتا ہے، اس پر تو کوئی ایک آدھ دلیل نہیں، بے شمار دلائل موجود ہیں، ایک آدھ آیت قرآنی آیات موجود ہیں۔ اللہ نے قبلہ بھی مصطفیٰ ہی کی رضا کی خاطر بدل دیا، بجائے بیت المقدس کے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا، یہ بھی حضور پاک ہی کی رضا کی خاطر کیا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا،
اور جو بھی احکام اللہ دے رہا ہے اس لیے دے رہا ہے حبیب آپ راضی ہو جائیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سورہ والضحیٰ میں آپ نے گزشتہ ہی سنا۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ صبح شام اللہ کا ذکر کیجئے، تسبیح بیان کیجئے، دن کی گھڑیوں میں بھی، رات کی گھڑیوں میں بھی، سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی، سورج غروب ہونے سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آٹوں پہر کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے۔ کیوں کیجئے؟ فرمایا لعلک ترضیٰ، تاکہ اے حبیب آپ راضی ہو جائیں۔ یعنی اللہ اپنے حبیب سے یہ فرما رہا ہے کہ آپ عبادت کیجئے اور آپ ذکر و اذکار کیجئے، یہ آپ پر ہم کوئی بوجھ نہیں ڈال رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس سے آپ خوش ہوتے ہیں، اس لیے آپ کی رضا کی خاطر ہم یہ احکام دے رہے ہیں۔ کتنا اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کو اللہ چاہتا ہے۔ تو حبیب پاک کی رضا کا اللہ کتنا لحاظ فرماتا ہے، آپ دیکھ لیجیے۔ مگر وہ حبیب فرماتے کہ میں اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، اس لیے میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ تو یہ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، یہ بہت بڑی نعمت و دولت ہے، اور بندوں سے بے خوف ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت و دولت ہے۔ اللہ کی خشیت دل میں ہوتی ہے، اس باعث وہ کسی سے کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوتے۔ خوف زدہ نہیں ہوتے کا کیا مطلب ہے؟ آدمی جب کسی سے ڈر جاتا ہے تو جو وہ چاہتا ہے وہ نہیں کرتا، جس کا خوف اس پر طاری ہوتا ہے اس کے اشارے پر سب کچھ کرتا ہے۔ تو یہ اس لیے نہیں ڈرتے کہ یہ دنیا میں اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کی شریعت کو جاری کرنے کے لیے آتے ہیں، مصطفی نظام کو پھیلانے کے لیے آتے ہیں، اس نظام کی نگہبانی کے لیے آتے ہیں، حبیب پاک کی عظمتوں کی پاسبانی کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے اس کے برعکس جو بھی طاقتیں ان کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ طاقتوں سے کبھی مرعوب نہیں ہوتے، ان کے عزم پختہ ہوتے ہیں، ان کے ارادے نہایت ہی محکم ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا تعارف کروایا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون فرمایا، پھر فرمایا کہ ایمان کے ساتھ تقویٰ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اب ڈرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو حلیم ہے، اللہ تو ودود ہے، یعنی بے پناہ چاہنے والا، بے پناہ رحمتیں فرمانے والا، بے پناہ کرم فرمانے والا، ارے ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر مہربانی کرنے والا۔ جب سب سے بڑھ کر مہربانی کا تصور آئے وہاں خوف نہیں ہوتا، وہاں تو امیدیں وابستہ ہو جاتی ہے۔ پھر ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ ڈرتے کس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عام بندے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور اللہ والے عذاب سے ڈرنے کے علاوہ جب وہ آگے بڑھتے ہیں اور منزلیں طے کرتے ہیں تو اب ان کو ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے، ہمیشہ رضائے حق کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے یا کوئی بیماری میں مبتلا کر دیا جائے، کوئی مسائل میں مبتلا کر دیا جائے تو مشکل آئے گی، نہیں، یہ تو مشکلوں کو محبوب کی خاطر وہ آسانی سے جھیلتے ہیں اور اس کو خوشی خوشی گوارا کر لیتے ہیں، مگر ہر وقت پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ حبیب ہمارا ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو خوف کیا ہے کہ ہم کو اپنے قریب کیا ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں وہ رب دور نہ کر دے۔ تو وہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق رکھتے ہیں۔ اب اس میں بھی دیکھیے جب یہ خوف، یہ خشیت اللہ سے اس طرح ہوتا ہے تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی متعدد آیات بینات میں اس کا بیان ہے۔ من جملہ ان کے سورہ زمر میں فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، کہ اور اپنے رب سے ڈرنے والے بندوں کو جنت کی طرف جلوس کی شکل میں لایا جائے گا محشر کے میدان۔ جو خدا سے ڈرتے ہیں وہاں بے خوف رہیں گے محشر کے میدان میں، کیونکہ فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر، کہ ان کو قیامت کی بڑی گھبراہٹ رنجیدہ نہیں بنائے گی۔ وہ قیامت میں جائیں گے نا تو ان پر خوف طاری نہیں ہوگا، ان پر رنج کی کیفیت نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو فرماتا ہے کہ وہ حضرات کیسے ہوں گے کہ ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جلوس کی شکل میں پورے اعزاز کے ساتھ، حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس آئیں گے تو ایسا نہیں کہ آئیں گے تو انہیں یہ کہا جائے گا ٹھہرو جی انتظار کرو، فرمایا جب وہ آئیں گے وہ فتحت ابوابها، حال یہ ہوگا کہ دروازے کھلے ہوئے پائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور ان کا استقبال کرنے کے لیے جنت کے فرشتے جو مقرر کیے گئے وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہو آپ پر، مبارک ہو آپ کا آنا، آرام سے آئیے، ہمیشہ رہیے، ہمیشہ رہنے کے لیے آئیے۔
جنت کے باغ و بہار آپ ہی کے انتظار میں ہیں، فردوس سے بری کی نعمتیں تو آپ کی راہ میں پلکیں بچھائی ہوئی ہیں۔ ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ آپ کا انتظار کریں، کیونکہ آپ خوف و خشیت سے معمور زندگی گزاریں۔ یہ ہے ایک مرتبہ اولیاء کرام کا، مگر اولیاء کرام میں سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ بھی ہے، تو ہر ولی مرتبہ میں ایک ساتھ تو نہیں ہے، ولی بھی ہے تو ولیوں کے سردار بھی ہے۔ تو ولایت ہی ہے یہ کہ کوئی ولایت سے ولی بنے، کوئی ولایت میں ولیوں کے سردار بن گئے، کوئی وہ ہوئے کہ محنت و کسب اور مجاہدے اور ریاضت کرنے کے باعث ولایت کے مرتبے پر فائز کیے گئے، کوئی ایسے تھے کہ اللہ نے ان کو چاہ کر مادرزاد ولی بنا کر ہی دنیا میں بھیجا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ مرتبے تو ان کے یکساں نہیں ہوں گے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب دنیا میں بے مثال زندگی ان کی رہی ہے، بچپن سے ہی ان سے کرامتوں کا ظہور ہوا ہے، جو علم سیکھنے کے بعد ترقی کرتے ہیں، عمل کرنے کے بعد ترقی کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے عنایتوں کا ایک انداز ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو محنت سے پہلے ہی نواز دیا جاتا ہے۔ ابھی تو غوث اعظم کا بچپنا ہی ہے، مشہور واقعہ ہے، شیر خارگی کا زمانہ ہے، آپ نے روزہ رکھا، صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور ازدواجی تعلق سے رکنا، یہ ان لوگوں کے لیے جو مکلف ہیں، سن بلوغ کو پہنچے ہوئے ہیں، ان پر روزہ فرض ہے۔ شیر خارگی کے زمانے میں والد ماجدہ کا دودھ نوش نہیں فرمانا یہ کوئی امر نہیں تھا، کوئی حکم نہیں تھا۔ آج بھی ایسا کوئی حکم نہیں ہوتا نا، مگر وہاں شریعت پر عمل کر کے ولی بننے والے کچھ اور ہیں، کچھ وہ ہیں کہ ان کی طبیعت شریعت کی بالکل مطابقت میں پیدا کر دی گئی، کچھ وہ ہیں کہ ان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ جو احکام اسلام فرض ہوتے ہیں بالغ ہونے کے بعد شیر خارگی ہی میں ان سے ان کو مناسبت پیدا کر دی گئی، مناسبت پیدا کر دی گئی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سبق پڑھایا ہو یا والد ماجدہ نے تولد ہونے کے بعد یہ کہا ہو بیٹا دیکھو میں نے تمہارے حق میں دعائیں مانگی تھی، اگر دعائیں مانگتی ہوتی کہ میرا بیٹا شیر خارگی میں روزہ رکھے تو اس کا بھی آپ کی کتاب زندگی میں تذکرہ ملتا تھا، مگر میرے ناقص مطالعے کے اعتبار سے میں نے کہیں یہ نہیں پڑھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے دعا کی ہو یا والد بزرگوار نے دعا کی ہو کہ اے اللہ جو شہزادہ دینے والا ہے اس کو ایسا مقام دے کہ شیر خارگی میں وہ روزے دار بن جائے، اس کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے پیدا کیا تھا تو مناسبت دے دی تھی کہ زمانہ کون سا ہے وہ بھی علم ہے، زمانے کا تقاضا کیا ہے وہ بھی علم ہے، کیونکہ پیدا ہونے والا یہ تو نہیں جانتا کہ وقت کون سا ہے اور کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا ٹائم ہے، یہ تو شعور والوں کو بھی جب تک کہ سمجھایا نہیں جاتا پتہ نہیں چلتا۔ ارے بھائی گھڑیاں رکھ کر بھی صبح صادق کے وقت کو ہم کبھی جاننے میں مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں، گھڑی سامنے ہے ہم سمجھ رہے تھے شاید صبح صادق کا ایک وقت ہوگا، یہ وقت ہوگا، پتہ چلا کہ یہ نہیں وہ وقت دوسرا تھا، 2-4 منٹ کا فرق ہو گیا ہمارے دیکھنے میں۔ پھر تقویم دیکھتے ہیں، جندریاں اور کیلنڈر دیکھتے ہیں، اس میں بھی اگر مس پرنٹنگ ہو گئی تو پھر ہم علم و شعور رکھنے والے نہیں پہچان سکتے، نہ وقت دیکھ کر آسمان کو افق کو پہچان سکتے ہیں، نہ غور کر کے جان سکتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم کا شیر خارگی کا زمانہ، نہ تو افق کو آپ نے دیکھا تھا نہ آپ نے وقت پوچھا تھا، مگر والدہ ماجدہ کہتی ہے صبح صادق سے پہلے تک دودھ نوش فرماتے، صبح صادق ہوتے ہی اب دودھ کی طرف التفات نہیں فرماتے۔ ابتدا میں تو ان کو اندازہ بھی اس بات کا شاید نہیں ہوا ہوگا، اس لیے سینے سے ان کو قریب کیا، تب بھی آپ نے دودھ منہ میں نہیں لیا۔ تب والدہ ماجدہ کے قلب میں یہ بات آئی کہ یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے شہزادہ۔ تو یہ کیا ہے؟ شریعت کی مطابقت کرنا ہے شعور میں آنے کے بعد، ایک ہے بے شعور میں بھی شریعت سے مطابقت کا ہو جانا۔ تو اب اس قسم کی ولایت جب اللہ نے دی ہے تو محشر کے میدان میں درجے بھی وہی ہوں گے جو متقیوں کے عام بتائے جا رہے ہیں، جن کو بے شعوری میں بھی ایسا شعور بخشا تھا کہ ماہ رمضان کا علم، اس کے صبح صادق کا علم، غروب آفتاب کا علم، اور اس میں تقاضۂ شریعت کا علم۔ اور تقاضۂ شریعت جس عمر میں ہوتا ہے اس سے پہلے ہی مناسبت تبع کی وجہ سے، ایک ہوتی ہے طبعی مناسبت، جیسے شعراء کرام بنتے نہیں ہیں پیدا ہوتے ہیں، تو کیا مطلب کہ فطری مناسبت ہوتی ہے شعر و سخن سے، ان بس تکلف کر کے شاعر بنتے ہیں تو ان کے شعر کے اندر بھی تکلف کی وجہ سے ایک الگ انداز رہتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا ذوق ہی ہوتا ہے، بعض خطیبانہ شان سے ہی رہتے ہیں اور بعد میں خطابت کے جوہر ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض طلباء کو پڑھاتے وقت اساتذہ اندازہ کر لیتے، کہتے ہیں کہ نہیں اس پر خوب محنت کی جائے، یہ بننے والا، یہ بننے والا، یہ بننے والا، ہر فیلڈ میں لوگ اندازہ کر لیتے ہیں۔ تو ایک مناسبت تبع جس کو کہتے ہیں، تو سرکار غوث پاک کی طبیعت گرامی کو مناسبت خطابت سے، واعظ سے، یہ تو اپنی جگہ ہے، وہ بات کے مراحل ہے، لیکن شریعت کے احکام سے ایسی مطابقت کر دی گئی تھی کہ اندازہ ہی نہیں کر سکتے آپ، بالکل اسی فطرت پر پیدا کیا گیا۔
اسی طبیعت پر پیدا کیا گیا جس کے باعث آپ نے روزہ رکھ کر دنیا کو بتایا۔ اور اللہ اکبر، والد ماجدہ بچپن میں آپ کی کرامتیں جو ظاہر ہو رہی تھی وہ بیان فرماتی، اس کے بعد جب آپ درس گاہ میں جانے کے مرحلے میں آئے تو جا رہے ہیں طالب علم کی حیثیت سے طلب علم کی خاطر علم کی نعمتیں اور مزید اس کی برکتیں حاصل کریں، مگر حالت یہ ہے کہ جاتے وقت ساتھ بظاہر کوئی نظر نہیں آتی آپ کے، لیکن آواز آتی افصحوا لی ولی اللہ حتی یجلسا، اے طالب علموں اللہ کے ولی آ رہے ہیں، ذرا جگہ بناؤ، ان کو آرام سے بیٹھنے دو۔ یہ کیا بات تھی؟ حالانکہ ولایت علم کے بعد تقویٰ کے بعد ملنا نا جی، یہاں تو یہ کہ پڑھنے مدرسے میں جا رہے ہیں، مکتب میں جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ولی اللہ آ رہے ہیں، ان کو آنے کے لیے جگہ فراہم کرو۔ اور یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کا بھی ذکر آتا تھا، لیکن غیبی مخلوق تھی، فرشتہ تھا جو کہا کرتا تھا۔ آپ نے اس وقت اندازہ کیا اللہ کی کیسی آپ پر نوازشات ہو رہی، آپ نے فرمایا کہ میں نے خود یہ آواز سنی افصحوا لی ولی اللہ حتی یجلس، لوگ آپ کے لیے اکرام کے ساتھ جگہ فراہم کرتے تھے۔ تو ولایت ہے۔ پھر غوث اعظم اس کے باوجود جیلان میں علم حاصل کیے، پھر 18 برس کی عمر کو پہنچے، والد ماجدہ سے اجازت لے کر بغداد شریف کا سفر کر رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ اب آپ بتاؤ ولایت کے بعد پھر علم حاصل کرنے کے لیے کیا وہ معاملات تھے وہاں؟ اور پھر فرماتے بھی ہیں پیران پیر درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ قطبیت کا مقام پایا، اور میں نے سعادتیں حاصل کی ساری کائنات کے بادشاہوں کے بادشاہ سے، میں نے شہنشاہ سے، مالکوں کے مالک سے میں نے سعادتوں کے خزانے حاصل کیے۔ پھر وہ کیا بات تھی صاحب، ولایت بچپن سے ہے، پھر فرشتہ آپ کی ولایت کا ڈنکا بجا رہا ہے، پھر آپ علم کے بعد فرماتے منتہا یہ ہے کہ قطبیت کا مقام پایا، سعادتوں کے خزانے پائے۔ تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی جیسے میں نے عرض کیا شریعت کی مطابقت کے ساتھ ڈھالی گئی ہے، ڈھالنے والے رب نے آپ کو ڈھالا ہی اس طرح کہ طبیعت مقدسہ مکمل شریعت کی عین مطابقت و مطابقت میں ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا پہلا حکم کیا سنایا تھا بندوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں اللہ نے حبیب پاک کی زبان مقدس سے یہ دعا ہم تک پہنچائی ہے، وقل رب زدنی علما، اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب آپ کہیے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ جس نبی پاک کے علم کے صدقے بڑھ گئے تو انبیاء کرام علم والے ہوئے، ان کو نبوت بھی ملی، رسالت بھی ملی، کائنات میں علم کے صدقے حبیب پاک سے جاری ہوئے، اور رب اس محبوب کو فرما رہا ہے کہ آپ دعا کیجئے کہ مولا میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہ راز جو تھا غوث اعظم کی فطرت و طبیعت میں وہ راز آ گیا تھا، اس لیے آپ نے دیکھا کہ علم کے ساتھ ولایت بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے، مگر اس کا کوئی منتہا نہیں ہے، مجھے اس کے سلسلے میں اور سفر کرنا ہے، محنتیں کرنی ہے، مشقت اور تکلیفیں سہنی ہیں۔ بلکہ دوسرے لفظوں میں چاہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں ایک نعمت مل جانا ہے، اس کے بعد اس کی شکر گزاری ہے۔ تو عبادت کوئی بھی کرتا ہے فرض کی ادائیگی کے لیے، آپ مقامات پا کر شکر گزاری میں عبادت کر رہے ہیں، شکر گزاری میں ریاضت کر رہے ہیں، شکر گزاری میں اکتساب علم و عرفان کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو ذرائع علم اللہ نے آپ کے لیے مہیا کر رکھے ہیں ان ذرائع سے استفادہ کر رہے ہیں، تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ اے میرے قادری غلاموں اپنے تاجدار کو دیکھو، غوثیت کبریٰ کے مقام پر اللہ نے فائز کیا، مادرزاد ولی بنایا، حسانی حسینی شہزادہ ہوں میں، اس کے باوجود میں نے درسگاہوں کا رخ کیا ہے۔ اے غلاموں درسگاہوں سے رشتہ اپنا نہ توڑو، تم کو بھی درسگاہوں سے رابطہ ضروری ہے، اپنے پیر کو ہی نہیں پیروں کے پیر کو دیکھو کہ جن کے لیے بچپن سے ہی ازلی سعادتوں کے فیصلے ہو چکے ہیں، وہ پیران پیر حصول علم کے لیے مدرسے کا رخ کیے، اور والد ماجدہ سے اجازت لے کے رخت سفر بھی باندھے ہیں اور ریاضتیں بھی کیے ہیں، علم کی راہوں میں آپ اساتذہ کے پاس پہنچے ہیں، زانوے تلمس طے کیے ہیں، اور جن کو عرش کے مالک نے علم کی نعمت سے مالا مال کر کے بھیجا ہو اور مادرزاد ولایت بخشی ہو، وہ اس طرح محنت کر رہے ہیں۔ تو علم کی عظمت بھی سمجھانا چاہتے ہیں پیران پیر کہ تمہیں بھی اس راہ میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرنا ہے، علم سے اپنا رشتہ جوڑنا ہے۔ یہ کہ نہیں وہ علم کوئی اور ہے، یہ علم کوئی اور ہے، یہ شریعت کے علم کے بغیر روحانی علم عرفانی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ پیران پیر نے باقاعدہ
تجوید کا علم بھی سیکھا ہے، قراءت کا علم بھی سیکھا ہے، نحو و صرف کا علم بھی سیکھا ہے، لغت و زبان کا علم بھی سیکھا ہے، فصاحت و بلاغت کا علم بھی سیکھا ہے، بیان و معانی و بدیع کا علم بھی سیکھا ہے، اس کے ساتھ پھر تفسیر، حدیث، فقہ اور اصول کا علم بھی سیکھا ہے۔ اور پھر علم ایسا نہیں کہ محض علم ہی علم ہو، وہ علم کے ساتھ عرفان کی نہریں بھی آپ نے بہائی ہے۔ اور پھر علم و عرفان ہی نہیں، زہد و تقویٰ کی بھی آپ سے نہریں رواں دواں ہو گئی ہے۔ اور زہد و تقویٰ ہی نہیں کہ ذکر و اذکار خانقاہ میں کر لیا جائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے لا خوف علیہم کا جلوہ بھی مبارک زندگی میں نظر آ رہا ہے۔ بلا خوف و خطر پیغام حق کی ترسیل و اشاعت کر رہے ہیں۔ کس کا ایسا لب و لہجہ ہو سکتا ہے کہ جو بولے تو شاہان وقت بھی دم بخود ہو جائیں؟ ارے جن کے سامنے لوگ جی حضوری کرتے ہیں اور جن سے اپنی ذاتی منفعتوں کی خاطر شریعت کا کھلواڑ بھی ہو رہا ہے تو زبانیں بند کرتے ہیں، گنگ ہو جاتے ہیں، وہ پیران پیر غوث اعظم للکار رہے ہیں ہدیہ دینے والوں کو کہ تم نے جو ہدیہ دیا ہے تمہیں شرم نہیں آتی کہ لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہو، لوگوں کا خون چوستے ہو اور وہ ہمارے پاس لا کر پیش کرتے ہو؟ آپ نے ان اشرفیوں کو نچوڑا تو خون اس سے بہتا ہوا نظر آیا۔ اگر میں اس حیا کا خیال نہ کرتا تو یہ اتنا خون اس سے نچوڑ کر بہاتا کہ تمہارے گھر تک بہتا ہوا نظر آتا۔ وہ بھی کوئی ایسا نہیں، حاکم ہے، خلیفہ وقت ہے، لیکن اس کو آپ للکار رہے ہیں۔ انجام کیا ہوتا ہے اس کا کوئی خیال نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لا خوف علیہم، کسی کا کوئی خوف نہیں، شاہ وقت کا کوئی خوف نہیں، فرما روا کا کوئی خوف نہیں، پورے کے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ شریعت کو نافذ کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے اکابر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی جو کمزوری اور جس کی جو خطا ہے برابر اس کو توجہ دے رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں ہر قسم کے لوگ آتے تھے، آپ کے پاس مخلوق خدا کشاں کشاں آتی تھی، تو بعض حضرات کے ذہن و فکر میں بات آتی تھی کہ آخر ہے کیا معاملہ، دیکھیں گے تو صحیح۔ آ کر بیٹھتے تھے تو اندازہ ہوتا تھا حضرت کا کیا درس کا انداز ہے، کیا آپ کے علم و عرفان کا معاملہ ہے۔ تو چنانچہ علامہ ابن جوزی بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک اور عالم کو ساتھ لے کر پہنچے، تو غوث پاک کا طریقہ درس یہ تھا کہ کوئی آیت مبارکہ خود منتخب نہیں فرماتے تھے کہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کے اس کی تفسیر بیان فرما رہے، قاری صاحب کو حکم دیتے قرات کیجئے۔ اب قاری صاحب اپنے ذوق سے قرات کرتے نا، تو جب وہ قرات سے فارغ ہو جاتے تو جن آیتوں کی وہ تلاوت کیے ہیں انہی کی تفسیر بیان کرتے آپ۔ پہلے سے ایسا کوئی ذہن بنا کے آئے تھے وہ آیت مبارکہ اس پر ہی بات ہو رہی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری علم میں بھی اتنا بلند و بالا رتبہ بخشا تھا کہ برجستہ تفسیر فرماتے تھے فی الودیع۔ تو اب قاری صاحب نے آیت مبارک تلاوت کی، حضرت نے تفسیر کی، اس کی اب تفسیر بیان کر رہے ہیں، ترجمہ نہیں، کوئی لفظوں کو بدل بدل کے ترجمہ، آپ ایسا کیجئے، آپ ایسا کریں، آپ کو کرنا چاہیے، تو یہ کہ کرنے کو دو تین طریقے سے بول رہے ہیں، ایسا نہیں، ہر ایک کے الگ الگ معنی بیان کرتے کرتے تفسیر کر رہے ہیں آپ۔ آیت کی ایک وجہ سے تفسیر، دوسرا پہلو اس کا، تیسرا، اس طرح ایک ایک کر کے آپ نے 12 تفسیریں بیان کی، اور ہر تفسیر بیان کرتے وقت وہ حضرات آپس میں ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے تھے، یہ ہم کو معلوم، یہ ہم کو معلوم۔ اب 12 کے بعد 13ویں، 14ویں، 15ویں اب چل رہی ہے تفسیر، اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ہم کبھی سنے بھی نہیں، یہ تو ہمیں معلوم بھی نہیں۔ حضرت پیران پیر تفسیر بیان کرتے کرتے 40 تفسیریں بیان کر دی، 40۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علم و عرفان کیسا آپ کا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ظاہری علم میں بھی آپ کو دسترس عطا کی ہے، یہ وراثت حضرت غوث اعظم کی بڑھتی ہے، اس کے لیے آدمی کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا مختلف عقیدت کے نذرانے ان کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، یقیناً یہ اپنی محبتوں کے انداز ہیں، ہر مشروع اور جائز طریقے سے ایثار ثواب کرنا، ہدیہ کرنا بالکل پسندیدہ عمل ہے، مگر حقیقی روحانیت کو خوش کرنے والا ہدیہ وہ ہے تو یہ ہے کہ علوم مصطفیہ کو سیکھا جائے، کیونکہ حضرت کا اہم علمی ورثہ کیا ہے، ایک ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کر، 12 تفسیریں تو وہ جو علماء نے بیان کی ہے، 13ویں 14ویں چل رہی ہے تو وہ بھی علماء کے اقوال، مگر یہ علماء جو آیت ہے ان کے علم میں بھی نہیں وہ اقوال بیان کر رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پڑھا ہوا علم ہے وہ اتنا ہے کہ 12 ہم پڑھے ہیں، جبکہ ہم نے ہر استاذ کے پاس جا کر سیکھا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس 40 ہے، تو 40 میں سے 12 نکالو تو اور 28 ہوتے ہیں۔ 28 تو وہ ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور حضرت ہے کہ اس کی تشریح اور تفسیر کرنے لگ گئے۔ اس پر
دنگ رہ گئے، وہ بالکل حیران اور ششدر رہ گئے کہ آخر کیا ہے۔ اور علامہ ابن جوزی علمی دنیا میں کوئی معمولی نام نہیں ہے، بہت اونچا نام ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے آگے ہمارا تو کوئی بس چل ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا رجعنا من القال الى الحال، اب یہ قال تھا جو زبان سے بیان ہو رہا تھا، اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں، کہہ کر لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائی تو ابن جوزی پر بے خودی کا عالم طاری ہو گیا، یہاں تک کہ انہوں نے عالم بے خودی میں اپنے کپڑے پھاڑ لیے۔ تو پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، تو درست العلم حتی صرت قطبہ، علم کے ساتھ آپ نے اپنا کیسا رشتہ جوڑا، کیونکہ علوم نبویہ ہیں یہ، علوم نبویہ کو باقاعدہ محنت سے سیکھا جاتا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے تگ و دو کرنے کا حکم فرمایا، جد و جہد کرنے کی تعلیم فرمائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف چند کرامات بیان کر کے غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کر لیا جائے، یہ چند اقوال کے ذریعے سے، یہ چند منقبتوں کے ذریعے سے روحانیت غوث اعظم میں ہم ہدیہ پیش کر کے اکتساب فیض کریں، یقیناً اس سے بھی ناجات شامل حال ہوتی ہے، لیکن مقصد جس کا انہوں نے بطور خاص اپنی تالیفات میں، اپنے مواعظ میں ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ تعلیمی رجحان ہمارا بڑھ جائے، علم کی راہوں پر ہم چلنے والے بن جائیں، زہد و ورا کے عظیم ترین فیوز ان کی بارگاہ سے حاصل کیے جائیں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ۔ اب دیکھیے ایک واس کے دوران ایک عالم صاحب تشریف لائے، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر پڑھے، کیونکہ عربی زبان میں خاص بات ہے کہ آپ علوم قرآن، علوم حدیث کو اگر سمجھائیں گے تو وہ عربی زبان میں ہے، تو عربی زبان میں کیا معنی ہے اس کی دلیل کے لیے عرب کے اشعار پڑھنے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی عرب کا شاعر یہ شعر میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال کیا، قرآن کریم میں دیکھو یہاں یہ لفظ آیا ہے، تو لہٰذا اس سے یہ معنی بھی نکلتا ہے۔ تو حدیث پاک کا یہ لفظ ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ عرب کے شاعر نے یہ لفظ اپنے شعر میں اس مفہوم میں استعمال کیا، تو لہٰذا اس سے یہ مفہوم کھلتا ہے۔ اس طرح اشعار کو بھی جاننا پڑتا ہے، شعر و شاعری بھی عربی کی۔ تو غوث پاک اپنے موقف پر دلیل پیش کرتے ہوئے شعر پڑھے، تو وہ عالم صاحب کو اندازہ ہوا اچھا حضرت کچھ شعر بھی آتا ہے عربی کا، روحانیت میں تو ہم نے بہت کچھ سنا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ ایک آدھ شعر ہے یا اور بھی پڑھتے، تو پھر اور ایک مرتبہ ایک شعر پڑھے۔ تو یہ کیا کیے، آہستہ سے گرہ ڈال رہے تھے، ایک ایک شعر کو شمار کریں گے کتنے پڑھتے حضرت، ایک ایک شعر پر آہستہ سے گرہ ڈال رہے تھے۔ تو ایک پڑھے تو ایک گرہ ڈالے، دوسرے پہ دوسری گرہ ڈالے، تیسرے پہ تیسری گرہ ڈالے، اور حضرت کے درس میں حلقہ کتنا تھا؟ 70 ہزار کا مجمع رہا کرتا تھا، اور بغیر کوئی لاؤڈ اسپیکر کے، ساؤنڈ سسٹم کے، ہر آدمی آپ کی آواز کو برابر سنا کرتا تھا۔ یہ بھی عظیم کرم تھا آپ پر اللہ کا، اور آپ کی کرامت تھی۔ تو انہوں نے ایک گوشے میں بیٹھ کر یہ شروع کیا، تو ظاہر سی بات ہے غوث اعظم کی روحانیت سے آپ کو اس کا علم ہوا، آپ نے ان کی طرف توجہ کی، کسی کو بھی نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا میاں ہم تو گرہیں کھول رہے ہیں، تم گرہیں ڈال رہے ہو۔ کیا انداز ہے، ہماری مجلس میں گرہیں ڈالی نہیں جاتی، گرہیں تو یہاں کھلتی ہے۔ تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ علم ہی نہیں، علم کے ساتھ کتنا بڑا معرفت میں بلند و بالا مقام۔ عجیب غریب۔ اب ایک صاحب آئے، وہ علم نحو کے شوقین تھے، ان کے ذہن میں تھا کہ حضرت کوئی نحو کے بھی قواعد اور گرامر سے متعلق باتیں بتلاتے ہوں گے۔ حضرت قلبی طور پہ پاکیزگی کی تعلیم دے رہے تھے، تزکیہ، تذکیر کرنا، دل کو پاک کرنا، آلودگیوں کو دل سے نکالنا اور اللہ کی طرف متوجہ کرنا۔ تو واعظ، نصیحت، تزکیہ، تذکیر، اس طرح کے مضامین چل رہے تھے۔ تو ان کو اندازہ ہوا کہ کوئی ایسا گرامر والا، نحو والا اس طرح کا کوئی درس نہیں ہے۔ تو ان کے اس قلبی حالت پر حضرت نے اطلاع حاصل کر لی روحانی طور پر۔ حضرت نے فرمایا اگر آپ کو گرامر اور نحو کا شوق ہے تو ہماری مجلس میں آیا کرو، ہم آپ کو نحو کا امام سیبویہ بنا دیں گے۔ سیبویہ امام نحو ہے، نحو میں سیبویہ کا نام آتا ہے، تو پھر بس بات ختم ہو جاتی ہے، یعنی سیبویہ نے ایسا کہا بات پوری ہو گئی۔ انتہائی مستند حوالہ ہے نحو اور قواعد عربی میں۔ تو آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ بیٹھا کرو، مجلس میں آیا کرو، ہم تم کو سیبویہ بنا دیتے ہیں۔ یہ مجلس ہمارے دلوں کے اندر نورانیت پیدا کرنے کے لیے ہے، اگر قواعد کا شوق ہے تو آیا کرو۔ اسی طرح سے ہم صرف قواعد ہی نہیں، فن نحو کا امام بنا دیں گے، سیبویہ جیسا تمہیں بنا دیں گے۔ دنگ رہ گئی کہ کیا بات ہے۔ تو سب انہیں کہا کہ نہیں، آپ دلوں کی تحریر کو اللہ کی عطا سے پڑھا کرتے ہیں۔ اور غوث اعظم خود فرماتے ہیں، ان کا ایک شعر ہے، قلوب العارفین لہا عیون تری ما لا یراہ الناظرون۔
کہ معرفت رکھنے والے بندوں کے دلوں میں وہ آنکھیں ہوتی ہیں جو ایسے مناظر دیکھتی ہیں عام نگاہیں جس کو نہیں دیکھتی، وہ مناظر دیکھتی ہے ان کے دل کی نگاہیں۔ قلوب العارفین لہا عیون۔ تو اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تقوی میں ایک بندہ مقام پیدا کرتا ہے تو جنت میں لے جایا جاتا ہے جلوس کی شکل میں، اور جن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا ان کے ہر ادا سے تقوی سیکھتی ہے، ہر لہجے سے تقوی سیکھتی ہے، اور تقوی طہارت ان کے گھر سے دنیا کو ملتی ہے، پرہیزگاری ان کے خانوادے سے دنیا کو ملتی ہے، خشیت ربانی کا درس ان کے در کے گداؤں سے دنیا کو ملتا ہے، تو پھر وہ آقا کے خوف و خشیت کے معاملات کیا ہوں گے؟ تو اللہ نے ایسوں کا بھی ذکر قرآن مجید میں کیا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ ایک تو ابھی آپ سن چکے، متقیوں کو جلوس کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، مگر ایسے مردان خدا غوث اعظم جنہوں نے روز الست کا مزہ زندگی کی ہر گھڑیوں میں پایا تھا، وہاں اللہ نے الست بربکم کہہ کر جو جلوہ ظاہر کیا تھا کہ عالم ارواح میں اپنی تجلی ظاہر کر کے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ ہر روح سے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا، ہر روح نے جواب دیا، مگر یہاں کس کو معلوم کیا جواب دے کر ہم آئے تھے؟ قرآن کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا گیا کہ ارے نالائقو کدھر جا رہے ہو تم، اس دنیا میں آ کر کثافت میں مر رہے ہو، تم کو تو احساس ہونا چاہیے تمہاری روح اس عالم میں رب کے جلوے کا دیدار کر کے کہی تھی کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، لیکن ہم نے اس عہد کو بھول گیا۔ لیکن ایسی ہستیوں کو وہ عہد یاد رہا، اور اس لیے انہوں نے وہاں جو جلوہ دیکھا تھا اب ان کی نگاہوں نے یہاں کسی غیر کو نہیں دیکھا، انہوں نے جو وہاں حق کا کلام سنا تھا یہاں کسی کلام غیر کو نہیں سنا۔ آنکھوں پر بھی پہرا، دل پر بھی پہرا، کانوں پر بھی پہرا۔ آپ کہیں گے غیر کو نہیں سنا تو مریدوں کی باتیں تو سنتے تھے، شاگردوں کی باتیں سنتے تھے، اس دیواجی تعلق تھا تبھی تو شہزادگان بھی ہوئے، شہزادے بھی ہوئے۔ ارے یہ سب کچھ اپنے لیے نہیں، ہر تعلق میں مولا کا جلوہ، ہر معاملے میں اللہ کی رضا۔ جس شے کو بھی دیکھ رہے تھے تو جیسا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے فیض یافتہ بزرگوں نے فرمایا کہ ہم نے جس کسی چیز کو بھی دیکھا اس کے بعد اللہ کے جلوے کو بھی دیکھا۔ یہ ایک مرتبہ ہے، جس چیز کو بھی دیکھا اس کے بعد اللہ کے جلوے کو بھی دیکھا۔ دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ ہم نے جس کسی چیز کو دیکھا اس کے ساتھ اللہ کے جلوے کو دیکھا۔ ایک مرتبہ وہ ہے ہم نے جس کسی چیز کو دیکھا اس میں حق کے جلوے کو دیکھا، ایک مرتبہ وہ ہے ہم نے کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں، پہلے جلوہ حق کو دیکھا پھر اس کی نشانی کو ہم نے دیکھا۔ تو سرکار غوث پاک وہ شے کو بعد میں دیکھے، جلوہ حق کو دیکھے، اس کی نشانیوں کو دیکھتے رہے۔ اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تم میں اس کے جلوے ہیں تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ اللہ نے فرمایا ہے ارے تمہاری آنکھیں کس لیے ہے، تمہارے دل میں بصیرت کس لیے ہے؟ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى۔ یہاں اندھے نہ بنو، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت میں بھی اندھا ہوگا۔ یہ آنکھ کا اندھا مراد نہیں ہے، بلکہ دل جس کا یہاں بینا نہیں بن سکا قیامت میں بھی بینا نہیں بن سکے گا۔ تو دل کی آنکھوں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات جو ہوتی ہے اس کا ادراک و شعور ہر کوئی نہیں کرتا۔ کثافتیں طاری ہے، غفلتیں طاری ہے، معصیت کا دورہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کا ایک شوق انسان کو ہو گیا، اس لیے اس کے دل پر دبیس پردے حائل ہو جاتے ہیں، اور یہاں مادرزاد ولی ہے اس لیے وہ پردے ہٹ چکے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا معاملہ یہ تھا کہ جلوہ حق کو پہلے دیکھتے تھے، اس جلوے کے آثار کو کائنات میں دیکھا کرتے تھے۔ تو جنہوں نے اپنی نگاہوں کی یوں حفاظت کی ہو، جنہوں نے اپنے کانوں کی یوں حفاظت کی ہو، ہمیشہ حق کی صوت سرمدی کو سنا کرتے تھے، تو اب جلوے بھی حق کے دل پر وارد ہو رہے ہیں، صوت سرمدی بھی کانوں میں رس گھول رہی ہے، اور پھر آنکھوں میں وہ جلوے ہیں، وہ انوار ہیں کہ کیا کیا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام تبھی تو فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، وہ ایمان والے کے
فراست والے انداز الگ ہوتے ہیں۔ مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ارے ہر مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، بلکہ کافر کو بھی دیکھنے کے لیے آنکھوں میں نور اللہ نے ہی دیا ہے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ مگر جیسا جیسا مرتبہ آگے بلند ہوتا ہے اس کا، ویسے ویسے انوار اس کے اوپر طاری ہونے لگتے ہیں۔ دلیل کیا ہے سنو، تقوی کی جب یہ منزل ہوتی ہے کہ پیدائش ہی متقی ہے، اور متقی کیوں نہ ہوں گے؟ دادا حسن تمہارے، نانا حسین تمہارے، بڑے گھرانے والے جی میرے پیر دستگیر، اور کیوں نہ ہوں گے؟ یہ کس گھر میں پرورش پائے ہیں؟ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، پاکیزہ سرزمین سے پاکیزہ پودا اگتا ہے۔ وہ زمین پاکیزہ ہوتی ہے تو پودا بھی پاکیزہ اگتا ہے۔ میں واقعے کی تفصیل میں نہیں لینا چاہتا ہوں، اشاراتی انداز میں آپ کے ذہن و فکر کو متوجہ کر رہا ہوں۔ مشہور واقعہ ہے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے والد بزرگوار کے عالم شباب کا، کہ شباب کے زمانے میں تقویٰ طہارت کا یہ عالم تھا کہ آپ ریاضتوں میں تھے، پیاس کی اور بھوک کی شدت بھی تھی، لیکن ریاضتوں پر ریاضت کیے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ نہر کے کنارے ایک سیب جو بہتا ہوا آیا، آپ نے بھوک کی شدت پہ اس کو اٹھایا، لبوں تک لے کر گئے، تناول فرمانے کے ساتھ ہی خیال آیا یعنی یہ بہہ کر آیا تھا، ازرو یہ شراب بہہ کر آ جائے تو کھائے تو کوئی مواخذہ نہیں ہے، مگر تقوی کا مقام بلند و بالا ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، سب کے لیے یکساں بات نہیں ہوتی ہے، ہر ایک کے لحاظ سے معاملات الگ الگ ہوتے ہیں۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیکوں کی نیکیاں مقربین کے لیے گناہ کا درجہ ہوتی ہے، تو ہر ایک کے لحاظ سے مرتبے علیحدہ ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت کو احساس ہوا کہ ایسا تو نہیں کھانا چاہیے تھا، چلو جو ہو گیا مالک کا پتہ ڈھونڈیں گے، پہنچنے پر معذرت خواہی کریں گے، تو پہنچتے ہیں تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ حیثیت کو دیکھا، شخصیت کو دیکھا، ان کی نگاہوں نے اندازہ کر لیا کہ نہیں، اس ہستی کے پہلو میں جو دل ہے یہ خشیت الہی سے معمور دل ہے، یہ سینہ انوار کا گنجینہ لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی معافی نہیں ہوگی، پھر شرط مقرر کی، باقی خدمت بھی کرنی ہوگی، اور ایسی شہزادی ہے کہ ان سے تم کو نکاح کرنا ہوگا جو آنکھ سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ سے لنجی ہے، پیر سے لنگڑی ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آخر میری ایسی کیا غلطی ہوئی کہ اتنی خطرناک معافی کے لیے شرائط مقرر کی جا رہی ہے؟ کہا نہیں، آخرت بہت مواخذے کا دن ہوگا، وہاں کی پکڑ اور پوچھ سے بچنے کے لیے میں اس شرط کو منظور کرتا ہوں، خدمت گزاری بھی کروں گا باغ میں، اور میں آپ کی ایسی صاحبزادی سے نکاح کو بھی منظور کرتا ہوں۔ حالانکہ آپ کہہ سکتے تھے کہ حضرت والا آپ شہر کے قاضی ہیں، اس شریعت کے پاس چلیے، ان سے پوچھیں گے کہ ایک سیب کی کیا یہ قیمت ہوتی ہے۔ نہیں کہا، ایسا کہنا چاہے تو کہہ سکتے تھے، مگر کہا نہیں، ہم دارالقضاء کی چکر کاٹنے والے نہیں ہیں، ہم عدالت کی طرف لے جانے والے نہیں ہیں، ہم سے بھول ہوئی ہے، آپ مالک ہو، جو مطالبہ ہوگا پورا کریں گے۔ اگر میں قاضی شریف کے پاس لے جاؤں اور میں اس سلسلے میں فیصلہ کرواؤں تو وہ یہی کہیں گے کہ سیب کا مارکیٹ میں جو دام ہے وہ دام دے دو، بس ختم، سیب یا تو خرید کے دے دو یا پیسہ دے دو اس کا۔ مگر یہ کہنے پر مسئلہ تو حل ہو جائے گا، مگر باغ کے مالک کے دل کو خوشی نہیں ہوگی، ہم نے بھول سے کھایا ہے، تو ان کی خوشی کی خاطر ہم یہ شرط کو منظور کر لیتے ہیں، منظور کر لیا۔ اب ذرا آپ دیکھیے، تکمیل کا وقت آیا، بہرحال نکاح ہونے کے بعد آپ حجرے مبارکہ میں داخل ہوئے تو فوری واپس آ گئے۔ کہا کہ ایک بھول ہوئی تھی، یہ بھی ایک کیا ہو گیا کہ جن صفات کی حامل صاحبزادی کا آپ نے ذکر کیا وہ ان صفات پر نہیں ہے، وہاں عیب نظر نہیں آیا، حسن و جمال کی پیکر نظر آتی ہیں، ساری خوبیاں نظر آ رہی ہے، اس لیے ایک نظر کے پڑتے ہی میں فوری آ گیا۔ تو کہا کہ صاحبزادے، میں نے جو کہا تھا یہ تمہارے امتحان کے لیے کہا تھا، آنکھ سے اندھی جو ہے یہ اس معنی میں تھی کہ اس آنکھ سے اس نے کوئی گناہ کی چیز نہیں دیکھی، کان سے بہری جو کہا تھا، کان سے کوئی گناہ کا انہوں نے جملہ نہیں سنا، ہاتھ سے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، پاؤں سے چل کر کسی غلط کام کی طرف نہیں گئی میری بیٹی۔ تو اس طرح سے میں نے اس بچی کی تربیت فرمائی تھی، تو میں نے سوچا کہ ایسی پاک باز کا تم سے نکاح ہو، اس لیے میں نے ایک امتحان کی خاطر شرط رکھی تھی، تم نے منظور کر لی ہے، تمہارے لیے فیصلہ الہی کے تحت یہ نکاح ہو چکا ہے تمہاری دلہن۔ تو اب یہاں پر میں جو نقطہ عرض کرنے کے لیے یہ بات سنایا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم کے والد بزرگوار جب سیب لے رہے تھے تب یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ ارے یہ بغیر اجازت کے میں لے رہا ہوں؟ کھانے کے بعد خیال کیوں آیا؟ کھانے سے پہلے بھی خیال آ سکتا تھا نا۔ یہ خیال آیا تو کیوں آیا ہے؟ ایک کا جواب ہے کہ اللہ نے دل میں ڈالا، تو اللہ تعالیٰ جو اس وقت دل میں ڈالا
پہلے کیوں دل میں نہیں ڈالا؟ نیکی کے خیال بھی ڈالنے والا اللہ ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ایک سبق ہم کو بھی سمجھانا چاہتا تھا کہ ان کی ایک بھول تھی جس کی وجہ سے کھا لیے، تو بھول ہوئی۔ اللہ والوں کی بھول میں بھی کتنی نعمتیں ہوتی ہیں، تو بھول سے کھا گئے، اور کھانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کو معافی کا خیال آیا تو وہاں پہنچے، اور وہ شہزادی کا اللہ نے ان کے لیے انتخاب کر کے رکھا تھا، تو یہ سبب بن گیا ظاہری طور پر۔ اللہ نے چاہا کہ ایک پاک باز خاتون کو میں نے تمہارے لیے منتخب کر کے رکھا ہے، یہ سیب بہانہ ہے ان تک پہنچنے کا، اس طرح سے میں نے یہ فیصلہ کیا ایسی پاک باز خاتون ہو اور ایسا صالح جوان ہو، ان کا باہم نکاح ہو اور پھر اولاد ہو تو ولیوں کی سردار بنے گی، غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوگی۔ اس لیے میں نے اس شہزادے کے لیے ایسی پاکیزہ زمین چنی تھی تاکہ وہ پاکیزہ زمین سے یہ پودا اگے اور پھر وہ تناور درخت بنے جس کی شاخیں پورے دنیا کے کونے کونے میں پھیلے اور جس کا سایہ اتنا دراز ہو کہ اس کے سائے رحمت میں ہر کوئی آ رہا ہو۔ ارے اور تو اور ہیں، اولیاء بھی زیر سایہ آ رہے ہوں، سارے سلاسل کو غوث اعظم کا فیض ملا، خواہ نقشبندی سلسلے کے تاجدار ہوں یا چشتی سلسلے کے تاجدار ہوں یا سہروردی سلسلے کے تاجدار ہوں، یہ سلسلے کے مریدوں ہی کو نہیں، مریدوں کے پیروں کو ہی نہیں، بانیان سلسلہ کو بھی سرکار غوث اعظم کا فیض نصیب ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے چاہا کہ ایسا فیض کا سرچشمہ جاری ہونا ہے، اس لیے ایسا میں اس کے لیے انتظام کرتا ہوں۔ اس کے لیے ایک مثال میں دیتا ہوں، جس طرح حضرت آدم کو اللہ نے جنت میں رکھا، حضرت حوا کو جنت میں رکھا اور فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم و حوا اس درخت کے قریب نہ جانا، ہر جگہ جاؤ مگر یہ درخت کے قریب نہ جاؤ، درخت کے قریب جانے سے روکا۔ حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کے کہنے پر، شیطان کے بولنے کی وجہ سے آپ سے کہنے لگے، بالآخر وہ دانہ کھائے، حکم ہوتا ہے جاؤ زمین پر چلے جاؤ۔ اب ہم کو لگ رہا ہے کہ گناہ کر کے آئے ہیں، غلطی کر کے آئے ہیں، خطا کر کے آئے ہیں، لیکن یہ ایک بات بتاؤ کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو دھرتی پر حضرت آدم کے آنے کی ظاہری کوئی شکل کیا بنتی تھی، اور وہ نہ آتے تو یہ کائنات اللہ کے ذاکرین سے آباد نہ ہوتی تھی، خدا کے ذکر کا یہاں پر پرچار نہ ہوتا تھا، اور ختم نبوت کا تاج پہن کر نبیوں کے سردار اس دھرتی کو منور کرنے نہ آتے۔ اللہ نے چاہا کہ اے آدم و حوا، تم سے میں سلسلہ نسل کا پھیلانا چاہتا ہوں، انبیاء کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، مرسلین کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، اولیاء کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، صلحاء کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے دل میں یہ بات ڈالی کہ پہلے تو فرمایا کہ درخت کے قریب نہ جانا، اور جب حضرت آدم حضرت حوا نہیں جا کے رہ رہے تھے، شیطان آ کر کیا انداز سے آپ کے دل میں بات ڈالا، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اے آدم کیا میں تمہیں وہ درخت کا پتہ نہ بتاؤں جس کا پھل کھانے والا ہمیشہ جنت میں رہتا ہے۔ تو حضرت بھی عشق کی کیفیت میں تھے، حضرت آدم کو عشق کی نعمت حاصل تھی۔ شیطان لعین کے پاس عین 3 تھے، بلکہ 4 عین تھے، 5واں عین نہیں تھا۔ علم کا عین تھا، وہ عالم تھا، عرفان کا علم تھا، وہ عارف تھا، عبادت کا عین تھا، وہ عابد تھا، عقل کا عین تھا، وہ عاقل تھا، مگر عشق کا عین نہیں تھا، وہ عاشق نہیں تھا۔ تو وہ عالم تھا، عارف تھا، عابد تھا، عاقل تھا، عقل والا تھا۔ آپ بولیں گے عقل والا کیسے؟ ارے اللہ نے اس سے پوچھا تھا آدم کو سجدہ تو نے کیوں نہ کیا، میں نے حکم دیا تھا، عقل والا تھا تبھی تو منطقی دلیل دیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے اللہ تو آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کب اس سے سوال کر رہا ہے؟ ارے بنایا تو نے کیسے ہے یہ بھی تو دیکھ، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، تو آگ میں ترفع ہے، مٹی میں تذلل ہے، تو جس میں ترفع ہے وہ بلند ہے، جس میں تذلل ہے وہ پست ہے، تو بلند پست کو کیسے سجدہ کرے گا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں آدم سے۔ تو عقل تھی تبھی تو دلیل دیا تھا نا، تو عاقل تھا، عشق ہوتا تو دیکھتا کہ ارے حکم دینے والا رب ہے، اب عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، وادی عشق میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور ضیاء ملت۔ تو اب یہاں پر علم بھی ہے، علم کا عین بھی ہے، عبادت کا عین بھی ہے، عرفان کا عین بھی ہے، عقل کا عین بھی ہے، 5واں عشق کا عین بھی ہے، اور وہ عشق ایسا غالب رہا۔ حضرت آدم اور حوا درخت کے قریب کبھی نہیں جاتے تھے، اللہ منع کیا، کیسے جائیں گے صاحب بولو آپ، لیکن ہوتا کیا تھا، حضرت آدم کے دل میں خیال آتا تھا عشق کی وجہ سے۔ جیسے میں ابھی آپ سے عرض کیا نا، اور یہ اللہ کو خوف کیوں ہوتا ہے؟ ہم جیسے گنہگاروں کو عذاب کا ڈر ہوتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں ذلیل نہ کر دے، مصیبت میں نہ
کوئی ڈال دیا جائے، مگر وہ مصیبتوں کو تو مسکرا کے گلے لگاتے ہیں۔ ان کو کیا ڈر ہوتا ہے؟ کہیں رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں رب قربت سے ہمیں دور نہ کر دے۔ وہ عشق کی وجہ سے حضرت آدم کو خیال آتا تھا، حضرت حوا سے بات بھی کرتے تھے، حوا ہم جنت میں ہیں، اللہ کی نعمتوں میں ہیں، کہیں ہمارا اللہ ہم کو جنت سے نکال تو نہیں دے گا کیا؟ یہ خیال عشق کی وجہ سے آیا کرتا تھا۔ تو وہ خیال عشق کو بھانپ لیا شیطان، ارے ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے، اس کا میں فائدہ اٹھاؤں۔ آ کر کہا جی یہ جو درخت ہے نا، یہ ایسا درخت ہے کہ اس کا جو پھل کھائے گا وہ ہمیشہ یہیں رہ جائے گا۔ شجرۃ الخلد ہے، یہ کیا ہے؟ شجرۃ الخلد، جس کا پھل کھانے والا ہمیشہ یہیں رہتا ہے۔ تو وہ ہمیشہ رہنے کے خیال میں عشق کے غلبے کی وجہ سے اللہ نے جو منع کیا تھا وہ حکم یاد نہیں آیا، وہ حکم الہی بھول گئے عشق کے غلبے سے۔ آپ سمجھیے اس بات کو کہ لا تقربا ہذہ الشجرہ میں جو ہے قریب نہ جانا، یہ حکم بھول کیوں گئے؟ عشق کا غلبہ ہوتا ہے تو کبھی بھول بھی طاری ہو جاتی ہے۔ اس کو سمجھانے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ماں باپ دونوں بھی بچے پہ مہربان ہوتے ہیں، لیکن ماں کی مہربانی زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی دیکھ بھال اور اس کو دودھ پلانا وغیرہ یہ سب ماں سے متعلق ہے، اس لیے اس میں اللہ نے محبت زیادہ غیر معمولی ڈال دی۔ اس لیے لوگ آج اعتراض کرتے ہیں جی اسلام میں مرد کی گواہی ایک کی ہے، اس کے مقابل 2 عورتوں کی گواہی ہے، عورتوں کو نظر انداز نہیں کر دی کہ ان کو آدھے مرد کے برابر کر دیا نا جی۔ یہ بے وقوف قسم کے لوگ بولتے ہیں، ہم ان کو سمجھاتے ہیں ارے نادانوں، اس میں مہربانی ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی، اس لیے کہ عورت پر محبت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے بھول جاتی ہے بیچاری، تو اس کی گواہی اس کے لیے ایک عورت نہیں بلکہ 2 عورتوں کو رکھا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ بھول کی وجہ سے کہیں وہ گناہ گار نہ بن جائے، دوسری گواہ ساتھ کر دی گئی۔ قرآن کہتا ہے ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، ایک عورت ان میں کی بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے۔ تو بھول عشق کی وجہ سے اور محبت کے غلبے کی وجہ سے طاری ہوتی ہے۔ اگر عورت میں محبت کا غلبہ نہیں رہتا تو وہ کبھی بھی مرد تو قریب آنے نہ دیتی، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ازدواجی تعلق کے بعد حمل قرار پائے گا تو 9 مہینے کی مشقت مجھے جھیلنا پڑے گا، مرد تو کوئی تکلیف نہیں اٹھائے گا، اس کے بعد پھر مجھے دودھ پلانے کی مشقت بھی گوارا کرنا پڑے گا، لیکن اللہ نے محبت غالب کر دی ہے، اس لیے وہ تعلق کے لیے راضی ہوتی ہے، نتیجے میں اس تکلیف کو سہتی ہے۔ تبھی تو اللہ نے بچوں کو یاد دلایا ماں کے احسان کو بھول نہ جانا، باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ماں کے ساتھ بھی کرو، مگر ماں کے 3 ایسے کام ہے جس میں ماں ہی شریک ہے، ماں ہی کرتی ہے، کوئی باپ اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا، بڑی مشقت سے پیٹ میں اٹھا کے رکھی، مشقت سے جنم دی، مشقت سے اس نے دودھ پلایا ہے۔ تو یہ ہے محبت کے غلبے کی وجہ سے بھول کا طاری ہونا۔ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ محبت زیادہ جہاں ہوتی ہے بھول بھی آ جاتی ہے، تو عورت پر محبت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھیے آپ دونوں بھی بچے کو بازو سلا کے سوتے ہیں، مگر بچہ رویا تو پہلے ماں کی آنکھ کھلتی ہے، بعد میں باپ کی کھلتی ہے، اس لیے کوئی بیچاری کو زیادہ اس پر مہربانی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایک دم بے چین ہو جاتی ہے۔ آج بھی اگر کسی کو کوئی تہذیبہ کرنا ہے، مائیں ہیں تو ذرا دیکھ لو، پوچھ لو، آپ اگر کسی بھی ملک میں ہیں یا باہر کہیں بھی گئے ہوئے ہیں، کسی آپ تکلیف میں آ گئے، اس گھڑی کو دیکھ لو اور گھر میں پوچھو میری امی جان کس وقت کیا حالت تھی، والد ایک بے چینی محسوس کرتے۔ آپ بے چین ہو گئے تو پوچھتے کیا بات ہے، کیوں بے چین؟ نہیں میرے بیٹے کی اطلاع نہیں ملی، کیا بات ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت یا تو اس کو بخار آیا تھا یا کسی حادثے سے گزر کر وہ بچ گیا، تو ایک تعلق محبت کی وجہ سے ایسا بن جاتا کہ خود بخود اس پر وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو محبت میں دیوانگی کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم حضرت حوا جنت میں ہیں، اللہ نے فرمایا درخت کے قریب نہ جاؤ، پھر گئے کیسے، کھائے کیسے؟ وہ محبت کی وجہ سے خیال آتا تھا کہ کہیں اللہ مجھے جنت سے باہر تو نہیں کر دے گا۔ تو یہ خیال پر شیطان کو جیسے اطلاع ملی، اس کا فائدہ اٹھا کے کیا بولا کہ یہ درخت وہ ہے جس سے اللہ نے منع کیا، نہیں بولا اے آدم یہ درخت وہ ہے جو خلد کا ہمیشہ رہنے کا درخت ہے، اس کا پھل کھا لیے تو ہمیشہ رہتے۔ تو آپ ہمیشہ رہنے کے خیال میں منع کا حکم بھول کر کھا لیے، اس لیے اللہ نے حضرت آدم کو بدنام ہونے نہیں دیا۔ اگر اللہ جلال ظاہر کرتا تو حضرت آدم ہی نہیں عشق بدنام ہو جاتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ارے ہمارا بندہ آدم بھول گیا، وہ عاشق بندہ تھا، غلب عشق میں ہمارا منع کرنا یاد نہ آیا، بھول گیا، ہم نے کھاتے وقت ان کے دل میں ارادہ گناہ کا نہیں پایا، نافرمانی کا نہیں پایا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم سے عہد لیا تھا کہ آدم درخت کے قریب نہ جانا، فَنَسِيَ، تو ہمارا بندہ آدم بھول کر کھایا۔
ولم نجد له عزما، اور ہم نے ان کے دل میں ارادہ نہیں پایا، یعنی ارادہ کر کے نہیں کھائے کہ اللہ نے روکا میں کھا رہا ہوں، بھول کر کھا لیے۔ اللہ نے یہ کہہ کر ان کے عشق کی لاز رکھ لی اور صبح قیامت تک عشق کو عروج بخش دیا۔ پھر عشق کی منزل میں مشقتیں بھی آتی ہیں، یہ بھی بتایا کہ صرف عارف بنو، صرف عالم بنو تو وہ مشقت نہیں ہے، عاشق بنو گے تو محنتیں بھی ہوں گی، ریاضتیں بھی ہوں گی، دشمنوں کو مسلط بھی کیا جائے گا، لوگ مخالفت بھی کریں گے، تان و تشنیع کے جملے بھی کسیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا، حکم دیا تو حضرت آدم روتے ہوئے آئے، اب عشق تھا، رلا رہا تھا، باوجود یہ کہ بھول کر کھائے تھے مگر کیا بول رہے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے ربنا نسینا، اے ہمارے رب ہم بھول گئے۔ حضرت آدم کی دعا میں بھولنے کا لفظ نہیں ہے، وہ رب کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ بھول گیا، اور آدم کہتے ہم تو مولا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں نہ بخش دے، ہم پر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور بضرور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم نے یہ کہا اور مسلسل روتے رہے۔ ایک روایت میں 100 سال تک رونے کا ذکر، ایک میں 200، ایک میں 300 تک کا ذکر آتا ہے۔ آسمان کی طرف سر بھی نہیں اٹھائے، خوف سے، شوق سے، عشق میں روتے رہے۔ پھر حضور کا نام مبارک لے کر دعا مانگے، مستدرک علی صحیحین میں حدیث پاک ہے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو حضرت آدم کو زمین پر بھیجا۔ ایک درخت کے پھل کا کھانا ظاہری سبب بن گیا، اور اس کائنات کو اللہ نے اپنے ذاکرین سے آباد کر دیا اور اپنے پیاروں سے آباد کر دیا۔ حضرت آدم کے ذریعے سے اولاد آدم پھیل گئی، انبیاء اولیاء صلاح دنیا میں آئے، ختم نبوت کا تاج پہن کر امام الانبیاء تشریف لائے۔ اور اسی میں بات کے ساتھ وہ بات کو ملا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، حضرت پیران پیر کے والد بزرگوار سیب لے رہے تھے تب یاد نہیں آیا، ہاتھ میں لیے تب یاد نہیں آیا، ہونٹوں کے قریب لے گئے تب یاد نہیں آیا، کھائے تب یاد آیا، تو بھول کر کھا گئے، یہاں تک تو اللہ نے ان کے ذہن کو ادھر متوجہ ہونے نہیں دیا، کھانے کے ساتھ ہی خیال ڈال دیا کیا کھا لیے ہو۔ اب وہ رلایا وہ خیال، وہ وہاں سے پہنچایا اور وہ باغ تک لے پہنچایا، جس کے نتیجے میں پھر وہ شہزادی آپ کے مقصوم میں جو لکھی ہوئی تھی وہ شرائط کے ساتھ آپ سے بیاہی کروائی گئی، اور نتیجے میں سرکار غوث پاک ان کے ذریعے سے آئے۔ ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اولاد سرکش ہے، تو اولاد کی سرکشیوں کو دیکھنے والوں پہلے یہ بھی دیکھو انتخاب کرتے وقت تم نے کیا دینداری کو ملحوظ رکھا ہے۔ آج رشتوں کے انتخاب کے موقع پر ہم خوبصورتی کو اور ہم دولت کو اور مختلف قسم کی چیزوں کو معیار بنا رہے ہیں، کبھی یہ بھی پوچھتے ہیں کیا بچی کا عقیدہ کیسا ہے، حضور سے عشق کس قدر ہے، درود و سلام پڑھنے میں کیا اس کا ذوق و شوق ہے، نمازوں کی پابندی کے سلسلے میں اس کا کیا طریقہ کار ہے، کس قدر اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے، کیا موبائل کا غلط استعمال کرتی ہے یا جائز استعمال کرتی ہے۔ کوئی پوچھنے والا بھی تو ہو نا۔ جب یہ ہم خیال کریں گے اور اس طرح کی تحقیقات کریں گے تو ہر آدمی اپنی بیٹی کو دیندار بنانے کی سوچے گا۔ کیوں؟ جو بھی نوجوان سالے کا رشتہ آ رہا ہے پہلے یہی پوچھ رہا ہے کہ بھئی بچی آپ کی درود پڑھتی ہے، کتنا معمول ہے، 200 پڑھتی ہے یا 500 پڑھتی ہے؟ ارے لوگ بولیں گے یہ تو انداز ہی الگ ہے، انہوں کتنا درود پڑھتی ہے، پوچھ رہے قرآن شریف کتنا پڑھتی ہے بچی، روزانہ 1 آدھ پارہ پڑھتی ہے، 1 آدھ رکوع پڑھتی ہے، نماز فرائض تو مسلمان پڑھتا ہے، کیا پوچھیں گے نفل میں کیا اس کا طریقہ ہے، یہ پوچھنا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز فرض تو پڑھنا ہی ہے نا، یہ تو سانسوں کی طرح ہے، سانس لیتے ہیں کیا پوچھتے کیا، جینے کے لیے سانس ضروری ہے تو مسلمان ہے تو نماز ہے فنجگانہ فرائض بھی ضروری ہے اس کے لیے، لیکن نفل بھی پڑھتی ہے کہ نہیں، آخری گھڑیوں میں اٹھ کر تہجد بھی پڑھنے کا کچھ معمول ہے، سجدے سے کوئی تعلق بھی ہے، مصلی سے کوئی رابطہ بھی ہے کہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کبھی تنہائی میں روتی بھی ہے کہ نہیں، کوئی ہے جائزہ لینے والا؟ تو یہ ہمیں غوث اعظم کی زندگی سکھا رہی ہے۔ تو میری عظمتوں کو جانتے ہو تو میری عظمتوں سے پہلے میرے والدین کریمین کو دیکھو، جس اصل کا میں نسل بن کر آیا ہوں ان کو بھی دیکھو، زہد و تقویٰ کے پیکر والد اس شان کے ہوں، والدہ اس شان کی ہوں، تو کیوں نہ قطبیت کبریٰ والے بنیں گے، کیوں نہ مادرزاد ولی بنیں گے۔ اللہ کی عطا تو بے شک ہے ہی ہے، ساتھ ساتھ ان کی محنتیں بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما، ان کے والدین کریمین کے زہد و تقویٰ کے صدقے میں یا اللہ ہمیں زہد و تقویٰ عطا فرما، خوف و خشیت سے مملو زندگی نصیب فرما، ہر بلا وبا کا خاتمہ فرما دے، جو بھی حاضر ہے اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرما، جو بھی ہے اللہ اس خطاب و بیان کو دنیا بھر سے سن رہے ہیں سب کو اے اللہ دین و دنیا میں سرخروئی عطا فرما، اے اللہ تمام عالم اسلام کو لطف و کرم کی برسات فرما، اے اللہ جو بھی ہمارے بزرگ علماء دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، جنت کی حسین باغات انہیں عطا فرما، اے اللہ جو بھی ہے علماء بزرگان دین سادات مشائخ
اے اللہ بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر صحت و عافیت سے دراز فرما۔ اے اللہ تمام کے تمام مسلمانوں میں محبتوں کا اور حبیب پاک علیہ السلام سے سچی وابستگی کا اے اللہ فیضان جاری فرما۔ اے اللہ جو بے راہ روی کا شکار ہو جا حیرات پرانا نصیب فرما، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تمام انسانیت کو راحت اور امن اور عافیت عطا فرما۔ اے کرم کرنے والے مولا تیرے حبیب پاک علیہ السلام کی سچی اطاعت اور اتباع نصیب فرما، وقت اخیر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، حشر کے دن حبیب پاک کی شفاعت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔